اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں ہم نے محنت کی عظمت کے متعلق پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، محنت کی عظمت کے بعد ہم آتے ہیں حقوق العباد کی طرف۔ آج کے ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ حقوق العباد ہے۔ سب سے پہلے پیارے بچوں ہم یہ دیکھیں گے، یہ پڑھیں گے حقوق العباد کے اندر کتنے لفظ ہیں۔ حقوق العباد میں دو لفظ ہیں، پہلا لفظ ہے حقوق، دوسرا ہے عباد۔ ان دونوں کے الگ سے معنی، حقوق جو ہے یہ حق کی جمع ہے، اور دوسرا لفظ عباد جو ہے یہ عبد کی جمع ہے۔ تو یوں یہ لفظ بنا حقوق العباد، جس کے معنی ہیں بندوں کے حقوق۔ حقوق العباد کے کیا معنی ہے؟ بندوں کے حقوق۔ انسان مل جل کر رہنا پسند کرتا ہے۔ جب بہت سارے انسان ایک جگہ مل کر رہتے ہیں تو ان کے درمیان مختلف نوعیت کے تعلقات قائم ہوتے ہیں۔ ان تعلقات میں ایک دوسرے کے حقوق حقوق العباد کہلاتے ہیں۔ یہ ہوا حقوق العباد کا مفہوم۔ اب آتے ہیں حقوق العباد کی اہمیت کی طرف۔ تو عزیز طلباء، اسلام میں بندوں کے حقوق کی بہت اہمیت ہے۔ اسلام زندگی کے ہر معاملے میں واضح اصول پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں انسان سے کوتاہی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ سے معافی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ بڑا مہربان، رحم کرنے اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر کسی انسان سے حقوق العباد میں کوتاہی ہو جائے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، تو اس وقت تک معافی نہیں ملے گی جب تک جس شخص کی حق تلفی کی ہو وہ خود اسے معاف نہ کر دے۔ یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ تو حقوق العباد کی اہمیت میں پیارے بچوں میرا سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ انسان سے اگر اللہ تعالیٰ کے حق میں حقوق میں کوتاہی ہو جائے تو کیا اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے سے معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر حقوق العباد میں کسی شخص سے کوتاہی ہو جائے تو وہ کب معاف ہوتا ہے؟ جس شخص کی حق تلفی کی گئی ہو، حق مارا گیا ہو، وہ خود اسے معاف نہ کر دے، اس وقت تک معافی نہیں۔ یہ حقوق العباد کی اہمیت۔ اس کے بعد ہے حقوق العباد اور حدیث کا مفہوم۔ تو پیارے بچوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم
کہ میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جس نے دنیا میں بہت زیادہ نیکیاں کمائی ہوں مگر حقوق العباد میں عدم ادائیگی کی وجہ سے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو عزیز طلباء، حدیث کے مطابق دنیا کا کمزور ترین انسان کون ہے؟ دنیا کا کمزور ترین انسان وہ ہے جو بہت زیادہ نیکیاں کرتا رہا لیکن حقوق العباد کے اندر، بندوں کے حقوق کے اندر کمی اور کوتاہی کرتا رہا، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت کے اندر، اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے اندر آ جائے گا۔ عزیز طلباء، حقوق العباد کے اندر نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس رشتہ داروں کے حقوق۔ کس کے حقوق؟ رشتہ داروں کے حقوق۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کا ذکر کیا، بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ اہمیت جو ہے وہ رشتہ دار کی ہے۔ والدین کے بعد حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں والدین کے بعد سب سے زیادہ قریبی اور گہرا تعلق، گہرا رشتہ داروں سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 26 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ۔ آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کریمہ کو پڑھیں، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ اسی طرح حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ آپ بھی اس حدیث مبارکہ کے الفاظ پڑھیں، لا يدخل الجنۃ قاطع۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رشتہ دار سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عزیز طلباء، بندوں کے حقوق کے اندر والدین، اولاد، میاں بیوی کے حقوق کے بعد اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت کس کو حاصل ہے؟ تو اسلام میں والدین کے حقوق کے بعد سب سے زیادہ حق رشتہ داروں کا حق ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں بندوں کے حقوق میں سے مہمان کے حقوق۔ کس کے حقوق؟ مہمان کے حقوق۔ تو مہمان کے حقوق دین اسلام میں مہمانوں کے حقوق ادا کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ان سے حسن سلوک کی تاکید اور ان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ مہمان کو کیا قرار دیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا گیا ہے۔ مہمانوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور عزت کے ساتھ پیش آیا جائے اور ان کی خوشی اور ضرورتوں کا خیال رکھا جائے۔ مہمان اور سنت نبوی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمانوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ مہمانوں کے متعلق کیا تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی عزت ممکن حد تک انہیں آرام دینا، مہمانوں کی خدمت کرنا، جب مہمان آئے تو محبت سے ان کا استقبال کرنا، خوش آمدید کہنا اور مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اسی طرح مہمان کے حقوق کے بعد مریض کے حقوق۔ مریض کے حقوق، مریض کے حقوق کے اندر
مریض کے حقوق ادا کرنے کی دین اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے۔ کیسے؟ مریض کی دیکھ بھال کرنا، ان کی خدمت کرنا، مریض کی غمخواری کرنا، یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر حق ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان بھائی پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بیمار کی عیادت کرنا، مریض کی عیادت کرنا یہ حق ہے۔ مریض کی عیادت کرنا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کی وہ جنت کے بالا خانے میں ہوگا۔ جس نے مریض کی عیادت کی اس کا درجہ کہاں پہ ہوگا؟ فرمایا جنت کے بالا خانے میں۔ تو عزیز طلباء، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کا عنوان تھا حقوق العباد۔ تو اس میں ہم نے کیا پڑھا؟ نمبر 1، ہم نے حقوق العباد کا مفہوم یا حقوق العباد کا مطلب پڑھا۔ دوسرے نمبر پہ حقوق العباد کی اہمیت۔ تیسرے نمبر پہ ہم نے پڑھا حقوق العباد اور حدیث کا مفہوم، 3 ہو گئے۔ چوتھے نمبر پہ رشتہ داروں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق کے بعد رشتہ داروں کے حقوق میں قرآن پاک کا ارشاد اور حدیث مبارکہ۔ چھٹے نمبر پہ ہم نے پڑھا مہمان کے حقوق۔ مہمان کے حقوق کے بعد لاسٹ پوائنٹ ہم نے پڑھا مہمان اور سنت نبوی، اور بالکل آخر میں آخری پوائنٹ جو ہمارا ہے وہ ہے مریض کے حقوق۔ یہ 7-8 ہیڈنگ ہیں، یہ 7 چیزیں ہم نے پڑھی۔ یقیناً آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آتے ہیں ہوم ورک کی طرف۔ بیٹا آپ نے اس سبق کی تمام ہیڈنگ کو بہت اچھے سے آپ نے ذہن نشین کرنا ہے۔ ذہن نشین کرنے کے بعد آپ خوبصورت کر کے اس کو لکھیں گے، حاشیہ بھی لگانا ہے اور ہیڈنگ وغیرہ ساری آپ نے دینی ہے۔ اوپر آپ نے یوم، دن، ڈیٹ، تاریخ وغیرہ آپ نے ڈالنی ہے اور بہت خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ لکھنے کے بعد آپ اسکول کے اندر اس ہوم ورک کو سبمٹ کروائیں گے۔ اور پیارے بچوں، جس شیٹ کے اوپر آپ کام کریں گے، ہر جو الگ آپ کا چیپٹر ہوتا ہے، سبق ہوتا ہے، اس کو آپ نے سٹیپلر کرنا ہے اور بہت اچھے پیج پر، بہت خوبصورت شیٹ پر آپ نے اچھے سے خوبصورت کر کے آپ نے لکھنا ہے۔ والسلام، جزاک اللہ احسن الجزا۔